میں بینک میں ہوا کرتا تھا، ایک شخص نے مجھے سوال یہی کیا کہ خوشی کیا ہے؟ میں نے اس کو بہت ہی سادہ اور چھوٹا سا جواب دیا، ٹو گیو، دینا خوشی ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست۔ آپ خون دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، ہاں، کسی کی خدمت کرتے ہیں بیمار کی کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کی معاشی مدد کرتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی بچے کو تعلیم دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں۔ صحیح، تو خوشی کیا ہے؟ دینا۔ ایک فارمولہ۔ دوسرا فارمولہ خوشی کا یہ ہے کہ سینس آف اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ۔ ایک آدمی شاعر ہے، اس سے بہترین شعر وارد ہو گیا، کھربوں روپے سے زیادہ اس کو خوشی اس شعر سے ہوگی۔ ہاں، وہ موت جو لگے گا نہیں پورا دن کہ میں آج کے کلام کہتا ہے۔ ایک آدمی رائٹر ہے، ایک جملہ اچھا نکل گیا اس سے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، صحیح وہ ہے، سینس آف اچیومنٹ ہے۔ خدا لطف وہی لے سکتا ہے۔ ایک پینٹر ہے، اس سے بہترین پینٹنگ ہو گئی۔ واہ واہ، ایک مقرر ہے، اس سے بہترین خطاب ہو گیا۔ خطاب ہو گیا۔ جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا، اس میں نہ کوئی مذہب حائل ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر حائل ہے، نہ غریبی حائل ہے، نہ امیری حائل ہے، نہ حکمرانی حائل ہے، واہ، نہ موسم حائل ہے۔ کیا بات ہے، دو یعنی کہ روٹ کیا ہوئے خوشی کے؟ دینا اور سینس آف اچیومنٹ، کیا بات، کہ میں نے یہ چیز اچیو کر لی، یہ میرا گول تھا، میرا گول سی، میں نے اس گول کو پا لیا۔ یہ میرا شوق تھا۔ اب فٹ بال میں ایک بندہ گول کرتا ہے، اب تو چلو پیسہ چل پڑا ہے، اگر پیسہ بھی نہیں مل رہا مگر وہ کتنی چھالے مارتا ہے، ہاں، جوش میں اپنی قمید بھی اتار دیتا ہے کہ اس نے اپنا گول اچیو۔ کر لیا۔ یہ دو باتیں۔ کیا بات ہے، تیسری چیز یہ ہے، اگر کسی شخص کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ اللہ، کیوں؟ اچھا، جتنا کثیر خواہشیں پوری ہوں گی اتنی اور پیدا ہوں گی۔ واہ، کیا بات، خواہش کی کمی یہ ہے، خواہش کا پرابلم یہ ہے، جتنی اچیو ہوں گی وہ ساتھ میں نئی کو جنم دیں گی۔ تو اس میں خوش نصیب خواہشوں کے معاملے میں وہ ہوتا ہے کچھ پوری ہو جائیں کچھ رہ جائیں، نارملسی میں آ جائے۔ صحیح، اگر کسی کی بالکل نہیں پوری ہوتی وہ بھی خوش نصیب نہیں ہے، اگر کسی کی ساری پوری ہوتی ہیں وہ بھی خوش نصیب نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشیں کم پیدا ہوں۔ جس کے اندر خواہشیں کم پیدا ہوں گی وہ انتہائی خوش رہے گا۔ صحیح، بالکل صحیح، بہترین یعنی کہ اس کا یہ فارمولہ ہے۔ اس کے لیے بہت آسان اصول ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، اللہ کو سب سے قریب کس طرح پایا جا سکتا ہے، جلد کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کر کے۔ صحیح بات ہے۔ جب آپ کو موت یاد رہے گی خواہشوں کا وجود ختم ہوتا چلا جائے میرا گھر ہو گیا خواہشاں کا، بالکل صحیح۔ گا۔ موت ہی ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو خواہشوں سے نجات دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے، نہ آپ مال حرام جمع کریں گے، نہ کسی کا غصب کریں گے، نہ قبضہ کریں گے، واہ واہ، نہ پہچانے جانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈیلی ڈسکس موت۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان تشریف لے جاتے، وہاں مدفون لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے، اور مقصد یہ بھی ہوتا کہ موت کو یاد کیا جائے۔ ہم لوگوں کے ہاں جو جس زمانے میں اب ہم رہ رہے ہیں، موت کا لفظ خوف ہو گیا۔ ہاں، گل نہیں کر سکتے کار چ، کوئی چنگی گل کرو جی، موت کی گل کریے نا، بچے بیٹھے ہیں، تسی کیا کرتے ہو پہ اللہ کو خیر منگو۔ جیسے اللہ کا ایک ہونا سب سے بڑا سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا سب سے بڑا سچ ہے، اسی طرح موت بھی سب سے بڑا سچ ہے۔ کیا بات، اور یہ سچ ہر گھر دے وچ چلتا پیا، 24 گھنٹے، بھائی کے، والد کے، کچھ بھی ہے، جا رہی ہیں۔
بالکل ہی گل. تو میں نے کہا یہ خوش نصیبی کو آپ اور سمجھیں. کتنا اچھا جواب آ گیا کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ خواہشاں دی کمی ہوئے اینو تروڑیا جائے تو وہ موت ہی ہے, اینو یاد کیتا جائے. گنتی تے نہیں ایک دو موت موت موت, نہیں انہوں فیل ہے کہ میں چلا جانا, میں جانا, میں 6 فٹ تھلے جانا میں. بے شک. واہ واہ. یہ بنیادی چیزیں ہیں چند. اب یہ بظاہر اس میں کوئی مذہب نہیں ہے, صحیح, اس میں کسی مذہب کا کوئی کسی جتنی گفتگو میں نے کی ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل اس موت تو کوئی بچے ہی نہیں. بات کی آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ایک قانون اور ایک فارمولہ دیا, آپ کی اونرشپ ختم کر دی. کیونکہ جو بے چین کرتی ہے نا وہ اونرشپ ہے. اے میرا ہے, اے پتر میرا ہے, اے گھر میرا ہے, اے دکان میری ہے, اے زمین میری ہے. اونرشپ. اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر میں ہی قدرت رکھتا ہوں اور میں ہی مالک ہوں. جب اس نے آپ کی ملکیت ختم کر دی, یہ اگر آپ کو کنفرم ہو جائے قرآن سے, آپ کے سمجھ میں بات آ جائے, تو 90% پریشانیاں آپ کی مر جائیں. کہ میری تو ملکیت ہی نہیں ہے, پریشان میں کیوں. اللہ نے آپ کی ملکیت ختم کر دی. آپ ایک عارضی طور پہ جھگی ڈال کے رہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا, پیغمبروں کے بعد جب فرشتہ آتا ہے موت کا, تو وہ انہیں سلام پیش کرتا ہے اور سامنے ہوتا ہے. تو نوح اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, پکا مکان نہیں بنایا تھا. 970 سال سے اوپر انہوں نے دعوت دین کا کام کیا تھا. تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نبی اللہ, مکان نہیں بنایا, باہر جھونپڑے میں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یار تیرے انتظار میں بیٹھا رہا. کیا بات ہے, تیرے انتظار میں ہی بیٹھا رہا. 970 سال. ہاں, کیا بات. کیا سمجھے. لوگ کہتے ہیں خوش ہونے کے ڈھنگ ڈھونڈنے ہیں, ڈھنگ بہت. میرے والد صاحب تھے نا, آم کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ, جو بہت میٹھا آم نکل آیا نا, وہ کسی دوسرے کے اپنے ہاتھ سے منہ میں دے دینا. خوشی کیا ہے, دینا. اچھی بوٹی آ گئی ہے تو وہ دوسرے کے منہ میں دے گی. اب آپ کھا کے انجوائے کر رہے ہیں, وہ کھلا کے انجوائے کر رہے ہیں. سب کا سینس آف اچیومنٹ الگ ہے. صحیح, بالکل. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے زندگی میں خوبصورتی لانے کے لیے. سبحان اللہ جی, اللہ دے رنگ ان سارے. ہاں, سب اللہ کے رنگ ہیں. آپ نے کتنی خوبصورت بات صبح بابا کی ہے کہ جاپان تباہ ہو گیا سی سر. ہاں, ایٹم بم ڈٹا, انہوں نے سڑکاں نہیں بنائی, انہوں نے کار نہیں سیدھے کیتے, انہوں نے نا ایجوکیشن دیتی اپنی پوری تعلیم, اور بڑھیا تعلیم دیتی بڑھیا. اج انہوں دا جڑا کریکٹر ہے دنیا میں نمبر 1 ہے. دنیا میں نمبر 1 ہے, معاشی طور میں دنیا میں وہ نمبر 1 ہے. لیکن بابا جی ڈپریشن ختم نہیں ہوئی انہوں دی. یہ ایک الگ سوال ہے. یہ ابھی مجھے چوہے صاحب نے راستے میں کیا. خودکشی سب تو زیادہ دنیا چ کیا وجہ, آپ نے اس کی وجہ سمجھی ہے؟ جی وہی میں جاننا چاہنا.